عشق کبھی فتوے نہیں پوچھا کرتا، عشق کبھی فتوے نہیں پوچھا کرتا۔ یہ تو آج ہم محبت میں اتنی ہماری محبت ہے، انگوٹھے چومنے کی بات آئے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، کہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب محبت کی بات آئی، عشق کی بات آئی، انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں مانگا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں مانگا کہ کس کتاب میں لکھا ہے ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے وضو کا استعمال شدہ جو پانی ہے وہ صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ وضو والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اب صحابہ نے قرآن کی کسی آیت سے نہیں پڑھا تھا، نہ کبھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں وضو کرنے لگوں جو استعمال شدہ مستعمل پانی ہے اسے زمین پر نہیں گرنے دینا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لینا۔ صحابہ نے نہ حضور سے سنا، نہ قرآن میں یہ پڑھا، نہ تشریح میں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی، لیکن بس عشق اپنے خود فیصلے کرتا ہے، عشق خود فیصلے کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے محبت ہو، عشق ہو۔ اب زبانی کلامی تو دعوے ہر کوئی کرتا ہے، تو عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے، چہرے مبارک سے، ہاتھ مبارک سے مس ہو کے پانی آ رہا ہے نا، یہ عام پانی نہیں ہے۔ ایک اور عادت بھی تھی، ایک اور عشق بھی تھا، وہ کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام کو آب دہن مبارک نکالتے، پھینکنا چاہتے تو صحابہ آگے بڑھ کر یوں ہاتھ کر لیتے، یا رسول اللہ یہاں پھینکیے۔ اب جس صحابی کو وہ لعاب دہن تھوک مبارک مل جاتا نا، وہ کیا کرتا؟ باہر جا کے پھینکا تھا؟ نہیں، بلکہ اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ 1400 صحابہ کرام ہیں میرے ساتھیوں، ہر ایک کا عشق اور محبت دیکھیے۔ یہ صرف چند ایک کی میں بات نہیں کر رہا، 14 کے 1400 آگے لپک پڑتے ہیں۔ اب ملنا تو وہ ایک کو تھا، جو رہ جاتے ہیں عشق اور محبت دیکھیے، جو رہ جاتے وہ اس صحابی سے کہتے ذرا اپنا ہاتھ آگے کر، اپنے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ مس کر تاکہ یہ برکت ہم بھی حاصل کر لیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر لگا لیتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عشق اور محبت تھا۔ اب انہوں نے یہ چیزیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی، نہ قرآن کی کسی آیت سے انہیں ملا تھا، نہ کسی اور کے فعل سے ملا تھا۔ آج خود بس عشق اور محبت ہے، وہ خود فیصلے کرتا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے رہیں کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز، نعت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، کون سی نعت پڑھنی چاہیے، انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ تم نے کیا عشق کیا حضور سے؟ عشق وہ کر گئے، محبت وہ کر گئے حضور علیہ السلام سے۔ تم آج تک پوچھ رہے کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھا جاتا ہے، میلاد کیوں منایا جاتا ہے، حضور کے نام پر انگوٹھے کیوں چومنے جاتے ہیں؟ جب تھوڑی سی عزیزان محترم پروموشن مل جائے، تھوڑی سی سیٹ مل جائے نا، تو پہلے انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، پھر انگوٹھے چومنا چھوڑ جاتے ہیں کہ یار لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، یہ آفیسر ہو کے یہ بھی اس طرح کر رہا ہے۔ تمہاری آفیسری یہیں رہ جائے گی، لیکن یہ تمہارا اندر کا جو عشق ہے نا وہ ساتھ جائے گا قبر میں، وہی محبت جائے گی دیوانہ وار۔ حضور علیہ السلام سے ہم نے کسی سے پوچھ کر عشق نہیں کیا، کسی سے پوچھ کر ہم نے محبت نہیں کی۔ اگر دل چاہتا ہے، چاہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، چاہے دشمن بیٹھے ہوں، چاہے غیر مسلک والے بیٹھے ہوں، ایمانی غیرت تو یہی نہیں چاہیے کہ میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہاں سے انگوٹھے لے کے یہاں چومو تاکہ اگلے لوگوں کو پتہ چلا کہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ڈر کر زندگی جینا تو عزیزان محترم یہ تو بزدلوں کا کام ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے یہ جو چیزیں کی نا، انہوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا۔ تو ان چیزوں